ڈرانا ان کو ہوتا ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، جو موت کو اعزاز سمجھ کے آئے ہوں، جو ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوں، جو سروں سے کفن باندھ کے آئے ہوں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوں، ان کو موت سے ڈرانے سے بات نہیں بنے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو نتیجہ الٹا نکلے گا۔ جن کی گولیوں سے یہ لاشیں گریں گی، ان کے خلاف جو عوام کے جذبات ہوں گے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے، وہ کیا کبھی ان لوگوں کو معاف کر سکیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے ایسا کام نہ کیجئے کہ ہمارے ملک کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو ہمارے ملک کے دفاع کی ذمہ دار طاقتیں ہیں، ان کے مقابلے میں عوام کو لا کے کھڑا مت کیجئے۔ حضرات مکرم، میں تحریک لبیک پاکستان کو اس سے پہلے، یہ تو چلیے آپ کا اپنا سٹیج ہے، اس سے پہلے بارہا خراج تحسین پیش کر چکا کہ آج کے دور میں جب لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہاتھ چومتے ہوئے شرمانے لگے تھے، اپنے پہچان بتاتے ہوئے گھبرانے لگے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم اہل سنت ہیں، درود و سلام پڑھنے والے، آقا کریم کی غلامی پہ ناز کرنے والے، تو جب لوگ اپنے عقیدے کے اظہار پر گھبرانے اور شرمانے لگے تھے، تو ایسے میں یہ ماحول بنا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، اور ان صداؤں کے اندر آواز میں آواز ملانا یہ ہر ایک اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کو جن کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے وہ بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ حضرات مکرم، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی واضح اور غالب اکثریت وہ درود و سلام پڑھنے والے، وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جسم و جان اور آل اولاد کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی ہے، لیکن یہ ایک شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں۔ آپ اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں تو کیا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اکثریت کیا یا رسول اللہ کہنے والوں کی نہیں ہے؟ لیکن ان کو وہ جذبہ نہیں دیا گیا، وہ احساس نہیں دلایا گیا۔ یقیناً یہاں پر ذکر ہوا حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کا، مولانا عبدالستار خان نیازی کا۔ ان قائدین نے اپنے وقت میں اپنا کام کیا، ختم نبوت کی قرارداد پاس کرانے میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ بھی دنیا سب جانتی ہے، اور اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن جو عوام کے دلوں کے اندر جو جذبہ بیدار ہوا، میں سوچ رہا تھا یہ علماء کرام، حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ظاہر آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو، عوام تو جانتے ہیں، میرا عوام کی طرف علماء تو جانتے ہیں، عوام کی طرف روح سخن ہے۔ جب تاتاریوں کا سیلاب آیا، چنگیز ہلاکو خان کا زمانہ ہے، نیشا پور میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے، مسلمان آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا لے، ان کو پیوند خاک کر دے، ان کو ملیا میٹ کر دے۔ حضور فرید الدین عطار فرماتے ہیں دعاؤں کا وقت گزر گیا ہے، اب جہاد کا وقت آیا ہے۔ اور اپنے ضعف کے باوجود، اپنی کمزوری اور ناتوانی کے باوجود، اور ظاہر ہے وہ ایک شیخ طریقت ہیں، ان کا قتال و جدال سے زیادہ واسطہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تلوار سونک کے مجاہدین کے ساتھ تاتاریوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور وہاں پر جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے پیران طریقت کی یہ روایتیں بھی ہیں۔ ہم ان سب کو سلام کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ وہ جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کے اندر بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے۔ اگر اس بیداری کی لہر کو ایک صحیح سمت مل جاتی ہے، اور پھر جن کے ہاتھوں میں الحمدللہ اب ان کی لگام ہے، اگر یہ ان کو صحیح طور پر کنٹرول کر کے ایک سمت میں چلاتے ہیں۔ مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ اے سنیوں، تمہاری تعداد تو اتنی ہے کہ اگر تم ایک رخ پہ ہو کر پیشاب کرو تو تمہارے مخالف اس میں بہہ جائیں۔
لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز اہل سنت میں اتحاد کا علم میں نے پہلے بھی اٹھایا ہوا تھا، آج بھی اٹھایا ہوا ہے، اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی، آپ کی کوششیں ہوں گی، آپ کی جد و جہد ہوگی، ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہوگا۔